السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعين بالعين والعنف بالعنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں کے اندر بیان فرمایا کہ یہودیوں کو تورات عطا فرمائی گئی تھی اور یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ تورات کے مطابق عمل کریں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے متعلق ہی نازل فرمایا ہے، اگرچہ یہ حکم عام ہے۔ یاد رکھیں مسئلے کے طور پر کہ اگر کوئی حکم تورات اور انجیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم کو منسوخ نہیں کیا تو وہ اس امت پر بھی واجب ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا تھا، دیا اہل کتاب کو، یہودیوں کو یا عیسائیوں کو دیا تھا، لیکن کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں آئے ہیں، اگر حضور نے وہ حکم منسوخ نہیں کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم نازل نہیں ہوا کہ محبوب آج کے بعد اس پر عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اگر ایسا کوئی بات نازل نہیں ہوئی ہے یا حضور نے منع نہیں فرمایا تو جیسا حکم پہلے لوگوں کے لیے تھا ویسا ہی حکم اس امت کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تورات کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے ان پر لازم کر دیا تھا تورات کے اندر ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور ہم نے تورات کے اندر یہ بھی حکم دیا تھا والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والعنف بالعنف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، زخم کے بدلے میں زخم، ٹھیک ہے۔ یہ حکم تھا یہودیوں کو بھی اور یہی حکم تھا اہل کتاب عیسائیوں کو بھی، لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی حکم کو قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرما دیا ہے تو اس امت مسلمہ کے لیے بھی حکم یہی ہوگا کہ آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی شخص کسی کو کسی طریقے سے اگر وہ زخم کر دیتا ہے، دانت توڑ دیتا ہے، ناک توڑ دیتا ہے، کان جو ہے وہ اس کا کاٹ دیتا ہے، تو جیسا زخم دے گا بدلے میں اس کو ویسا زخم دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے، یہ اور بات ہے، لیکن قصاص کیا ہوگا؟ جو جس طرح کا زخم دے گا اس کو اسی طریقے سے زخم دیا جائے گا، اس کے اندر کسی کے ساتھ کوئی فرق وغیرہ نہیں کیا جائے گا، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے تابعی ہو، چاہے تبع تابعین ہو، چاہے کوئی غوث اعظم ہو یا غوث الورا ہو یا عام بندہ ہو، مسلمان ہے یا جس طریقے سے بھی مومن بندہ ہے، جس لحاظ سے مرضی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا، لیکن حد اس پر قائم ضرور ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جبلہ 10,000 بندہ لے کے آیا اور اس نے آگے کلمہ پڑھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے باہر نکل کے اس کا استقبال کیا، ٹھیک ہے، مکہ سے بھی باہر جا کے اس کا استقبال کیا۔ جب استقبال کیا تو اس کو اپنے ساتھ لے آئے فاروق اعظم۔ اب جب وہ طواف کرنے لگا نا، طواف کرتے ہوئے، اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے طواف کے اندر کیا ہوتا ہے، وہاں تو کوئی نہیں ہوتا نا کہ وی آئی پی کے لیے اور عام بندے کے لیے اور ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو طواف کرتے ہوئے اس کی چادر پر نے ایک غریب بندے کا پاؤں آ گیا، تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بندہ ذرا ماڑا سا تھا، اس نے جناب مکہ مار کے اس کا ناک ہی توڑ دیا۔ تو ظاہر ہے مسلمان تھا، اسے پتہ تھا کہ یہاں پہ تو پر عمر بیٹھا ہوا ہے، حج کا زمانہ تھا، دوڑے وہیں پہ جا کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ اس نے عرض کی یار حضرت میرے ساتھ تو یہ معاملہ بنا ہے، میرا تو ناک توڑ دیا گیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا، فرمایا تیرا ناک کس نے توڑا ہے؟ اس نے کہا جی جبلہ نے۔
آپ نے فرمایا بلاؤ بھائی اس کو. اب وہ چوڑا ہو کے آیا, اس نے کہا یہ تو امیر المومنین ہے, کل تو میرا اس نے بڑا شاندار استقبال کیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو جب آیا تو آپ نے فرمایا ہاں بھی تو نے اس کا ناک توڑا ہے. اس نے کہا جی اس نے میرے اپنا پوچھڑ پہ پیر رکھ دیا تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو اب کیا کرے, مطلب ہے کہ اس نے میری جناب اللہ چدراہٹ تھی میری, تو میں تو طواف کر رہا تھا, اس نے میری چادر پہ پیر رکھا ہے تو میری توہین ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا چلو عزت شزت والا مسئلہ تو بعد میں, اس کا ناک کیوں توڑا ہے تو نے؟ کہنا جی اور کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا جی اب قصاص دینا پڑے گا. کہنا جی مطلب؟ آپ نے فرمایا مطلب سیدھا سا ہے, یا ناک توڑوا یا اسے راضی کر اور معافی مانگ لے. یہ تجھے معاف کر دے تب تو گزارا ہو سکتا ہے, نہیں تو ناک تو توڑنا پڑے گا. اس نے کہا جی کوئی اور حل؟ آپ نے فرمایا اور کوئی حل نہیں ہے, یا اس سے معافی مانگ کے اس کے ترلے شرلے کر, جو مرضی کر, اس کو راضی کر لے, یہ تجھے معاف کر دے تب تو گزارا ہو جائے گا, ورنہ ناک تو توڑنا پڑے گا تیرا. اس نے کہا جی مجھے رات سوچنے کا موقع دے. آپ نے فرمایا سوچ لے. جب وہ رات سوچنے لگا تو سارے اہل مکہ سو گیا, تو راتوں رات جناب اپنے بندوں کو لے کر نکل گیا, بعد میں صحیح ہو گیا. دیکھیں آج یہاں پہ ایک مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہم اگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نمازی روٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ہم ترلے کرتے پھرتے ہوتے ہیں جی فلانے منا کے لے آؤ جی مسیح تلی دیتی اسی نے لہٰذا وہ جاننا مسیح تلی ڈگ پینی ہے تو کم خراب ہو جانا ہے. اگر دین کے معاملے میں کوئی جاتا ہے تو بے شک جائے, ذات کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, ذات تو ہم کسی سے بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر کوئی دین کے معاملے میں روٹتا ہے نا, وہ بسم اللہ پڑھ کر پوری امت مسلمہ بھی روٹ جانا, تب بھی اسلام کو فرق کوئی نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جس کے دماغ کے اندر یہ گند بھرا ہوتا ہے نا جی, مطلب ہے کہ میں مسجد چھوڑ دوں گا پتہ نہیں لگا کی ہو جانا ہے. کئی بار یہ ایک مسجد کی بات نہیں ہے, یہ سارے مسجدوں کی بات ہے, ٹھیک ہے جی. کئی ہر مسجد کے اندر نا 2-4 نمونے تو لازمی ہوتے ہیں یہ برکت کے لیے, ٹھیک ہے نا جی. تو ہر مسجد کے اندر جو نمونے ہوتے ہیں نا برکت کے لیے رکھے ہوتے ہیں, تو وہ جب روٹ جاتے ہیں تو کئی بار تماشا یہ لگتا ہے کہ جی فلانے کو منا کے لے آؤ. بھائی کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہاں تو جس نے روٹنا نا وہ بسم اللہ پڑھ کے لاکھ باری روٹ جائے. اگر 10,000 بندہ چلا گیا تو اسلام کو فرق نہیں پڑا نا, تو کسی ایک بندے کے مسجد چھوڑنے سے بھی کسی اسلام کو فرق نہیں پڑتا, نہ رب کے گھر کو فرق پڑتا ہے. دیکھیں جی میں موٹ سی آپ کو بات کرتا رہتا ہوں, یہ مسجدیں ہمارے باپ دادا سے بھی پہلے کی ہے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی رہیں گی, ٹھیک ہے نا جی. ہاں یہ رب کا گھر ہے, یہ خود آباد کرتا رہے گا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت بات تھی. جب وہ ابرا آیا نا, اس نے آ کے سارا مال مویشی لے گیا, تو حضرت عبد المطلب اس کے پاس گیا, اسے جا کے کہا, اس نے کہا بھی میرے اونٹ واپس کر اور میری بکریاں واپس کر. اس نے کہا یار تو اتنا بڑا سردار ہے, میں نے سوچا تھا کہ تو آ کے کعبے کی بات کرے گا, میں تو کعبے کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں, اور تو اتنا بڑا سردار ہے, چھوٹی سی بات کی ہے. کہا جی کیا؟ کہا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تو اپنے بکریاں مانگنے آ جائے گا, کعبے کی فکر کر, میں اس کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں. آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ یقین کرے بڑا لاجواب جواب ہے آپ کا. میں نے جب سے یہ پڑھا ہے, یہ سنا ہے نا, مجھ سے یہ جواب نہیں ختم ہوا, اور آج تک میرے ذہن کے اندر یہ جواب موجود ہے. آپ نے فرمایا میاں بات سن, اس کا مالک ہوں میں, یہ جو مال تیرے پاس کھڑا ہوا ہے, تو جان اور گھر والا جانے, ہم اس کے مالک نہیں ہیں, ہم کعبے کے مالک نہیں ہیں. تو جان اور گھر والا جانے, ہمیں اس سے کیا لگے, ہمارا کام تھا چوکیداری کرنا, ہم کر رہے ہیں, جا کے جو زور لگانا جا کے لگا لے. تو اس کا مطلب یہ ہے, یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے امت مسلمہ کے لیے جواب چھوڑا ہے کہ یہاں کوئی چودھری بن کے نہ ہے, یہاں پہ جو بھی ہے نا وہ خادم ہی ہے. یہ ہماری مسجدوں کا بیڑا غرق کیوں ہوا پڑا ہے, مسجدوں کے اندر کیوں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ صدر ہے, وہاں پہ وزیر خارجہ ہے, وہاں پہ جنرل سیکرٹری ہے, وہاں پہ سیکرٹری ہے. مجھے آپ بتائیں بھائی تم خادم بن کے آئے تھے کہ یہاں پہ سیکرٹری اور جنرل سیکرٹری بن کے آئے تھے؟ اللہ کی قسم ہماری مسجدوں کے اندر کیوں یہ روز لڑائیاں ہوتی ہیں, کیوں, کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے؟ یہ جی خزانچی ہے, یہ صدر ہے, یہ نائب صدر ہے, یہ سیکرٹری ہے, یہ جنرل سیکرٹری ہے, اللہ کے باڑے ہوئے بڑے. مجھے بتا یہ خادم تھے کہ سیکرٹری اور جنرل سیکرٹری تھے؟ ہاں جب ذہن سے نکال کے آئے گا نا, دیکھیں جی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ امیر المومنین تھے, مسجد کے اندر جھاڑو دے رہے تھے. تو لوگوں نے پوچھا, انہوں نے کہا حضور آپ تو امیر المومنین ہیں, آپ جھاڑو دے رہے ہیں مسجد کے اندر. آپ نے فرمایا یار میں جو ہے نا رب کی رحمت جو یہاں مسجد میں نازل ہوتی ہے نا, میں اسی کو اکٹھا کر رہا ہوں. اور ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے, فرمایا جو بندہ بو کا رونا روتا ہے نا جی, میں مر گیا تھے, ہائے مر گیا تھے, ہائے مر گیا, آپ فرماتے مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرے, اللہ تعالیٰ اتنا پیسہ دے گا کہ اس کے ختم ہونے کے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا, یہ رب کا گھر ہے یار, اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ ہاں ہمیں ضرورت ہے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے چپے چپے پہ ہمیں جگہ گھر بنانے کی اجازت عطا فرما دی ہے کہ ہم جناب جہاں چاہتے ہیں وہاں پہ مسجد بنا کے اس کے بارگاہ اقدس میں جھک لیتے ہیں. اسے کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
تو اس لیے نا یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو قصاص کا جو بدلہ رکھا ہے، قصاص رکھا ہے، وہ کس لیے رکھا ہے؟ یاد رکھیں جس معاشرے کے اندر سزائیں نہیں ہوتی نا، وہ معاشرہ ایسے برباد ہوتا ہے جیسے پاکستان برباد ہوا ہے. جب سزائیں نہیں ہوں گی تو معاشرہ کیا ہوگا؟ برباد ہو جائے گا. آج دیکھ لیں پاکستان کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کو سزا نہیں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. چائنا جو ترقی کر گیا ہے، جاپان جو ترقی کر گیا ہے، یا امریکہ ہے یا کینیڈا ہے، جتنے بھی آپ ملک دیکھتے ہیں وہاں پہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کہ وہاں پہ سزائیں ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ سزائیں نافذ کر دیں لیکن سارے بندے کے پتر بنتے کہ نہیں بنتے؟ وہ وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ اگر جناب فرات پہ بکری کا بچہ مر جائے تو میں ذمہ دار ہوں. کیوں ذمہ دار ہے فاروق اعظم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اٹھائے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ یہ وجہ ہے. جب سزائیں نافذ ہو جاتی ہے نا معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہے کرنے سے معاشرہ ٹھیک ہو جائے، معاشرہ ہے کرنے سے کبھی ٹھیک نہیں. معاشرہ جب بھی ٹھیک ہوا نا ڈنڈے کے زور پہ ہوا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب معاشرے کو سیدھا کیا گیا ہے معاشرہ ہمیشہ ڈنڈے کے زور پہ سیدھا ہوتا ہے. جب انہی یہودیوں نے جب تورات لینے سے انکار کر دیا تو کیا ہوا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جناب طور کو اٹھا کے ان کو اوپر رکھ دیا. فرمایا تواڈی ایسی کی تیسی تورات پہ عمل کرنا کہ نہیں کرنا؟ سارے کر رہے تھے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ معاشرہ جب بھی ٹھیک ہوتا ہے وہ سزاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھ لیں آگے دیکھیں جی. فرمایا کہ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ. ٹھیک ہے جی. جو شخص سزا غلطی کر بیٹھے اور غلطی کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہ بخشوانے کے لیے سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فهو کفارۃ اللہ. فرمایا یہ اس کا اپنے آپ کو پیش کر دینا یہ اس کے گناہ کی بخشش کے لیے کافی ہے. جب سزا نافذ ہو جائے گی تو اس کی سزا کے بعد وہ قیامت کے دن بھی بچ جائے گا، جہنم کے اندر سے بھی بچ جائے گا، دنیا سے بھی بچ جائے گا جب سزا نافذ ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک شخص حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ غلطی ہوگی مجھ پر سزا نافذ کر دیں. حضور نے منہ ہی پھیر لیا. ٹھیک ہے. وہ دوبارہ آیا کہ یا رسول اللہ مجھ پر سزا نافذ کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جو ہے رحمت کا جو ہے نا کوشش کی کہ فرمایا یہ بچ جائے، اقرار نہ کرے اپنے منہ سے. دیکھیں یار اسلام کس طریقے سے احتیاط کرتا ہے. حضور نے فرمایا اس سے پتہ کرو کیا ہو گیا، اس کا دماغ سے آپ تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہ یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے. میں پیچھے سے پتہ کرو کہ یہ ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اور یہ ایسے آ کے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اب وہ اپنے اقرار کر رہا ہے گناہ کا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے سزا نافذ کر دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ پیچھے سے پتہ کروایا کہ اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ بالکل ٹھیک بندہ ہے. ٹھیک ہے جی. انسان ہے، غلطی تو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو غلطی ہو جانے تو کوئی بڑی بات نہیں نا. جب انسان پیدا ہی ہوا ہے تو پھر غلطی تو کرے گا. اس کو فرشتہ تو بنایا ہی نہیں گیا، اس کو جانور تو بنایا ہی نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہمارے یہاں بڑی بیماری ہے کہ ہم کہتے ہیں او فلانے نے انج کر دی تو اللہ بھائی پھاڑ لو پھاڑ لو. بھائی اسی نے تو کرنا اور کس نے کرنا ہے؟ کٹے بچے نے کرنا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کٹے پر ہاتھ نافذ ہو جائے، بکری پر ہاتھ نافذ ہو جائے؟ بھائی ہاتھ انسان پر ہی نافذ ہوتی ہے، ہاتھ کسی فرشتے پر نافذ ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ فرشتہ معصوم عن الخطا ہے. صرف ایک ہی مخلوق ہے اس کائنات کے اندر، وہ صرف اور صرف انسان ہے جس نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے، اور گناہ کرے گا تو اس پر حد بھی نافذ ہونی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس پر حد نافذ کرائی نا، حضور نے فرمایا چلو یار اس پر حد نافذ کر دو، سنگسار کر دو. اچھا جب اسے سنگسار کیا گیا نا تو صحابہ کرام باتیں بھی ہو گئیں. جب باتیں ہوئی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے متعلق کوئی بات نہ کرو. اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ پورے مدینے میں بھی بانٹ دی جائے نا تو اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے گا. ٹھیک ہے نا جی. اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے میں بانٹ دو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، سب کی بخشش فرما دے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یاد رکھیں یہ ہماری قوم کے اندر بڑا بگاڑ پیدا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ فلانے نے انج کیتا کیوں ہے؟ بھائی اسی نے تو کرنا اور کس نے کرنا ہے؟ سمجھ آئی نا. ہاں یہ ضرور ہے قرآن مجید آپ اٹھا کے دیکھیں نا، اصول اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کہا ہے کس کو؟ ملم یتوب فاولئک هم الظالمون. فرمایا جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے. حالانکہ حق بنتا ہے جو گناہ کرے وہ ظالم ہونا چاہیے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جس نے گناہ کیا وہ ظالم ہے، لیکن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گناہ انسان سے ہو رہا ہے نا، گناہ کرنے کے بعد کیا کرے؟ فرمایا من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. فرمایا ظالم توبہ کر لے. اگر توبہ کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تیرے گناہوں کی معافی بھی فرما دے.
آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، رب نے متقین کی نشانی یہی بیان کی ہے، فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ فرمایا کہ جو متقین بندے ہیں نا، متقی بندہ ہوتا ہی کون ہے؟ فرمایا جب گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، فرمایا اگر متقی بندہ ہے ہی وہی کہ اگر گناہ ہو گیا ہے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے، کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فوراً ذکر اللہ، ادھر گناہ ہوا، گناہ سے شرمندگی ہوئی، فوراً ہی اللہ کا ذکر شروع کر دیا ہے، کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن کا فیصلہ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ٹھیک ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کا حدیث پاک بھی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم سے غلطی ہو جائے فوراً کوئی نہ کوئی نیک کام کر لیا کرو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ نیک کام اس گناہ کو مٹا دے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، میں جو بندہ گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہ کے سزا کے لیے پیش کر دے، فرمایا فہو کفارۃ اللہ، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ جو ہے وہ کفارہ بنا دے گا۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ، فرمایا جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے فاولئک هم الظالمون، وہی بندہ ظالم ہے، وہی لوگ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ جو رب کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کون ہے؟ ظالم۔ پچھلی آیت میں تھا کافر، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہاں پہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو رب کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ پچھلی آیت میں تھا وہ کافر ہے، اور اس آیت کے اندر ہے وہ ظالم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آقا علیہ السلام کا حدیث پاک بھی ہے، ظالم ہوتا کون ہے؟ حضور نے فرمایا من مشى مع ظالم لیقویہ فهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے ظالم کی سپورٹ کی، مدد کی، اسے ووٹ دیا، اس کے جلسے کے اندر گیا، ٹھیک ہے جی، من مشى مع ظالم لیقویہ، حضور نے فرمایا جس نے کسی ظالم کو مدد کی اس کی تقویت کے لیے، اسے سپورٹ کرنے کے لیے کہ اس کے ساتھ چلا، فهو یعلم انه ظالم، جانتا بھی ہے کہ وہ ظالم ہے، فقد خرج من الاسلام، حضور نے فرمایا ظالم کے ساتھ چلنے والا بندہ، ظالم کو سپورٹ کرنے والا، ظالم کو ووٹ دینے والا بندہ، حضور نے فرمایا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جنہاں نچن دل کرے وہ بھی حدیث پاک پڑھ کے دیکھ لوے، تو جنہوں بریانی لب دن وہ بھی حدیث پاک پڑھ کے دیکھ لوے، ٹھیک ہے جی، یہ تو سرکار کا فرمان ہے۔ تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رب کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ بندہ کیا ہے؟ ظالم۔ ایک آیت میں کافر اور دوسری آیت میں ظالم ہے۔ اب ظالم اور کافر بھی ہو جائے اور بندہ ظالم بھی ہو جائے پھر اس کا بنے گا کیا؟ ایک ہو خالی کافر، چلو یہ تو اور بات ہے، اور کافر کے ساتھ ساتھ ظالم بھی ہو، کیا بنے گا اس کا؟ چنگیز خان تو کافر تو ہے نا، لیکن چنگیز خان کا ظلم بھی اگر ساتھ ملا لیا جائے تو اور کیا بنے گا؟ حالانکہ آپ دیکھیں نا حجاج کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نا اگر یہ حکم دے دیا جائے تمام نبیوں کو بھی اپنے اپنے ظالم لے کے آؤ، یعنی تمہاری امتوں کے اندر جو ظالم تھے نا وہ ظالم لے کے آؤ، تو فرماتے ہیں کہ جب ہر امت اپنے اپنے ظالم بھی لے کے آئے نا، فرعون، موسیٰ علیہ السلام فرعون کو آگے کریں، ابراہیم علیہ السلام نمرود کو آگے کریں، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا کہ اگر اس امت کے ظالم کو کھڑا کیا جائے نا تو حجاج سب سے بڑا ظالم نکلے گا، یہ امام مالک نے کہا تھا حجاج بن یوسف کے بارے میں، حجاج یوسف سقفی کے بارے میں، تو امام مالک نے فرمایا تھا یہ سب سے بڑا ظالم نکلے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ جتنے قتل کیے وہ بھی 60,000 سے زیادہ ہے، اپنے ہاتھ سے جتنے جو حکم سے مروائے ہیں وہ الگ ہے۔ اچھا کمال کی بات ہے، اس کے بارے میں ایک بات میں نے پڑھی تھی، یہ حجاج کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نا اپنی اس کی ماں کے گود کے اندر اس کا سر تھا، تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا، کہا اماں میرا رب مجھے بخش دے گا؟ اماں نے کہا انہیں کہا پتر گل تو اوکھی ہے، جڑے کرتوت ہے نا تیرے، ٹھیک ہے گل تو بڑی مشکل ہے۔ اچھا اس نے یہاں ایک بات کی، کہتا ہے اماں مجھے یہ بتا تو نے مجھے اپنی گود کے اندر میرا سر کیوں رکھا ہوا ہے؟ جب میں اتنا بڑا ظالم ہوں تو مجھے اپنی گود کے اندر میرا سر کیوں رکھا ہے؟ کہنا یہ پتر کیا کروں، ماں جو مجبوری ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، رب چاہے تو جتنا مرضی بل ظالم ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا، اس نے کہا اگر تو مجھے اپنے دور نہیں کر سکی ہے تو تجھ سے تو زیادہ پیار میرا رب مجھ سے کرتا ہے نا۔ اچھا اس کو کسی نے خواب کے اندر بھی دیکھا، دیکھ کے نا خواب دیکھا تو امام مالک کے پاس یا امام احمد بن حنبل کے پاس، غالباً امام مالک کے پاس آیا، کہا جی میں نے نا حجاج کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ کہا جی حجاج جب اللہ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوا نا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہون دس تیرا کرنا کیے. تو حجاج نے کہا، اس نے کہا پروردگار کیونکہ تو غفور الرحیم ہے، مجھ جیسے پاپی اور گناہ گار کو بخشے تب جا کے پتہ چلے گا تو واقعی غفور الرحیم ہے. کیونکہ مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا رحیم کوئی نہیں ہے، تو مجھے بخشے گا تو پھر تو تیری رحمت کے بلے بلے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو امام مالک نے فرمایا خبیث وہاں بھی دا لگا گیا. بات تو اچھی کر گیا نا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرم فرما دے. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.